قرآن کریم جو ہے وہ تو فحش قسم کی باتوں کو پھیلانے سے بھی اس لیے روکتا ہے کہ جہاں وہ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ بری باتیں جو ہیں وہ مذمت کے لہجے میں بھی مجلس میں مت بیان کرو کہ وہ اپنا اثرات چھوڑتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کی نجی باتیں بھی ہوتی ہیں، آپ بھی گھر میں بیٹھ کر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر نجی گفتگو کرتے ہیں، وہاں آپ کوئی بعض دفعہ الفاظ کا احتیاط بھی نہیں کر رہے ہوتے، ماحول آپس کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو آپ ایک لفظ کہیں سے سن لیتے ہیں اور اس کو آپ اٹھاتے ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں اٹھاتے کہ چوری چھپے کیوں ریکارڈنگ کی جا رہی ہے؟ میں تو جو شخص مجھے گالی دیتا ہے اس کو اتنا مجرم نہیں کہتا جتنا کو دوسرا آدمی مجھے وہ گالی پہنچاتا ہے، جو آدمی مجھے گالی پہنچاتا ہے جیسے اس نے مجھے گالی دی۔ لہٰذا کچھ میڈیا کی دنیا جو ہے وہ بھی ذرا اخلاقیات کا حساب کرے، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی چھپی ہوئی باتیں اور ان کے عیبوں کو مت ٹٹولا کرو، ورنہ پھر اللہ تمہارے عیبوں کو ٹٹولے گا اور اللہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں رسوا کر دے گا۔ میں آپ کے ساتھ گفتگو میں کھل کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ آپس کی گفتگو میں ایسے الفاظ جو ہم باہر نہیں کہہ سکتے کہہ جاتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ چپکے سے ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ میں ایسی چیزوں کا اور ایسے الفاظ کے استعمال کے خلاف ہوں۔ میں خود کوشش کرتا ہوں، اور کبھی کبھی انسان ہوں، کبھی ایک نامناسب لفظ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، مجھے اس پر پشیمانی ہوتی ہے کہ مجھے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کر بات نہ کی جائے۔ مخالف ترین آدمی کو بھی اگر صاحب اور محترم اور جناب کا لفظ نہ بھی کہیں تو نام تو پورا لیں، اس کا صحیح طریقے سے لیں۔ تو میں تو خود اس اخلاق کو پھیلانے کی بھی بات کرتا ہوں، نوجوانوں کی اس حوالے سے تربیت بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ جس کو میں جو جمعیت علماء اسلام، اس کا نوجوان نسل ہمارے زیر اثر ہے، میرے خیال میں اسی قسم کی تربیت ہر سطح پر ان کی ہوتی رہتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔